بریڈ فورڈ میں عیدگاہ شریف والوں کا جو وہاں پر آستانہ ہے وہاں پر حاضر ہوا. تو آپ یقین کریں ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ ان کے شیخ نے ان کی کیسی تربیت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اولاد کو دیکھ کر والدین کا پتہ چلتا ہے اور اسی طرح مرید کو دیکھ کر ان کے شیخ کا پتہ چلتا ہے. آج معاملہ ذرا تھوڑا اور ہو گیا ہے. آج نگاہ صرف اس مرید پر جاتی ہے کہ جس کی جیب زیادہ بھاری ہوتی ہے. مگر میں آپ کو قسماً کہتا ہوں یہ ایسا آستانہ یہ ایسا در ہے کہ یہاں پر محض نگاہ جو ہے وہ مرید کے دل پر رہتی ہے. اور وہ شیخ ہی کیسا کہ جس کا مرید اس کے پاس جائے مگر وہ بے رحمی کا شکار رہے. وہ شیخ ہی کیسا کہ جس کے پاس مرید جائے اور وہ رنگا نہ جائے. جو کسی رنگ والے کے پاس جائے اور بے رنگا رہ جائے اس سے ثابت ہوا کہ رنگ والے کے رنگ میں فرق نہیں اس بے رنگے کے اندر فرق ہے. تو صاحبان جی وقار آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آج وہ ہستی آ رہی ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آئیے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سے جو ہے وہ آج کے کلام کا آغاز کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. آپ نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ آج جو جتنے وقت تک بیٹھا رہے گا اس کا ثواب کا جو میٹر ہے وہ چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے وہ جب آئے وہ غلطیوں کے اور گناہوں کے پرندے لے کر آئے, بڑا جو ہے وہ بینک بیلنس لائے گناہوں کا, مگر شیخ کے چہرے پر نظر ڈالے اور رب اس چہرے پر نظر ڈالنے کے صدقے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دے. صاحبان جی وقار اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا یہ بڑی قدر و منزلت کی بات ہے, بڑی قدر و منزلت کی بات ہے. میں سوچ کے تو یہ آیا تھا کہ آج علم کے اوپر بولوں گا تو چند باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے علم کے بارے میں بھی. سے تشریف رکھیے, اجازت ہے. آپ نے دیکھا قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہوئے. ہماری خوش قسمتی ہے پورے علاقے کی, پورے لیڈز کی کہ آج پورا لیڈ جو ہے اس میں رونقیں ہی رونقیں آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے فیوز و برکات سے آپ کی مریدین کو مستفیض فرمائے. مختصر سا وقت لوں گا, علم پر گفتگو کرتے ہیں. صاحبان جی وقار رب تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے, رب فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. رب فرماتا ہے کہ بے شک مجھ سے ڈرتا ہی وہی ہے جو علم والا ہے. ہم مختلف ممالک میں لوگ جہاد کرتے ہیں. میں اس سو کالڈ جہاد کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہے, وہ نہ ہو کہ غوثیہ مسجد میں کوئی آ جائے اور مجھے پکڑ کے لے جائے کہ انہوں نے جہاد کی بات کی تھی. مگر ایک بڑی اہم بات جو آج کرنے جا رہا ہوں اور علماء سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے, جس طرح علماء کی صفوں میں ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو علم کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنے والے نہیں ہیں, اسی طرح بعض ایسے سو کالڈ لوگ اپنے آپ کو پیر کہلانے لگ پڑے ہیں, اپنے آپ کو مسائل
صفوں میں لے آئے ہیں کہ جن کا نہ کوئی علم سے تعلق ہے نہ کوئی طریقہ سے تعلق ہے. صاحبان جی وقار، اگر کسی نے کوئی ایسی شخصیت دیکھنی ہے کہ جس کے اندر علم بھی ہے، جس کے اندر زہد بھی ہے، جس کے اندر تقوی بھی ہے، کہ جس کو رب تعالیٰ نے خوبصورت مقام بھی عطا فرمایا ہے، آئیے ذرا خوبصورت بندے کو دیکھیے. صاحبان جی وقار، رب تعالیٰ نے جو یہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سوائے علم والوں کے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. تو صاحبان جی وقار، ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیں جو اپنے آپ کو مشائخ کی صفوں میں تو لے آئے ہیں مگر ان کا نہ کوئی طریقہ سے تعلق ہے نہ کوئی علم سے تعلق ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال کوئی پیدا ہو جائے، اس کا بھی جواب دیتا چلو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کتب تصوف میں یہ پڑھا، علماء بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، ہم نے دیکھا بعض لوگوں کی سیرت کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، مگر رب نے ان کو جو ہے وہ ولایت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. اب اس کے بارے میں صوفیاء یہ فرماتے ہیں اور پیران عظام مشائخ یہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ جاہل تھا، ایک بندہ اس کے پاس کوئی نالج نہیں تھا، اس نے کسی مکتب یا کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تھا، مگر اس پر اس کے شیخ کی نظر ہو گئی، اس کے شیخ کی نظر ہو گئی اور اس کو رب تعالیٰ نے ولایت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. تو صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کی نظر ہو جائے اور کوئی جاہل ولی ہو جائے تو پھر وہ جاہل نہیں رہتا بلکہ وہ ولی کے ساتھ ایک اعلیٰ درجے کا عالم بھی ہو جاتا ہے. حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی کی بات نہ ہو تو مزہ نہیں نہ آتا کیا؟ سبحان اللہ. حضرت علی کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ میرا علی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں. ایک جگہ سے ایک قاضی کی ضرورت پڑ گئی، غالباً یمن سے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے اندر جو ہے وہ قاضی کی ضرورت ہے، جسٹس کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میرے علی کو لے جاؤ، فرمایا جاؤ میرے علی کو لے جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے جسٹس تو وہاں کا لگا دیا ہے، پر میں نے تو جوڈیشری پڑھی نہیں ہے، میں نے تو قضاء کا علم پڑھا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان کیوں، نظر آ گیا نا. فرمایا آ میرے سینے نال سینہ لا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہاں کا قاضی لگایا، میں نے قضاء کا علم نہیں پڑھا تھا، مگر جب سے محمد مصطفیٰ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا اس کے بعد قضاء کا جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ سے پیچیدہ مسئلہ آیا، فرمایا میں نے چند سیکنڈوں میں وہ حل کر دیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر نگاہ ہو جائے، اس سے ثابت ہوا کہ اگر نظر ہو جائے تو پھر سارے علم جو ہیں وہ سکھا دیے جاتے ہیں. اور صاحبان جی وقار، کلام کیا کروں، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں، اور اگر یہاں شہنشاہ بغداد کی بات نہ کروں تو ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا میرا. صاحبان جی وقار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی، آپ کی سیرت کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں. آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، آپ نے فرمایا میں نے اتنا علم پڑھا، اس علم کے صدقے میں رب تعالیٰ نے مجھ کو قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. آپ فرما سکتے تھے کہ میں جنگلوں میں رہا، آپ فرما سکتے تھے کہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا، میں نے اتنی ریاضت کی اور رب تعالیٰ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا درست العلم، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ رب تعالیٰ نے اس علم کے صدقہ میں حتی صرت قطبا مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. تو صاحبو، علم اور ولایت یہ دونوں بڑی ضروری ہیں، مگر ذہن میں رکھیے کہ اگر نظر ہو جائے تو پھر سارے دریا پار ہو جاتے ہیں. آخری روایت عرض کروں گا، بات ختم کروں گا. صاحبان جی وقار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی، آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب آپ وعظ کیا کرتے تھے، آپ 13 ڈیفرنٹ
ہمیشہ میں کوشش کرتا کہ میں یاد رکھوں کہ آج شیخ نے کتنے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر جو ہے وہ واعظ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ بھول جاتا. فرمایا ایک دن میں دھاگا لے گیا. اب جب بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور بغدادی کسی ٹاپک پر ذکر کرتے, کسی سبجیکٹ کا ذکر کرتے, فرماتے ہیں کہ میں ایک گرہ لگا لیتا. فرمایا کہ آپ ڈیفرنٹ ٹاپکس کو, ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو, مثال کے طور پہ علم الصرف پر, علم النحو پر, علم الکلام پر, فقہ پر, بلاغت پر, آپ جس طرح ٹاپک بدلتے جاتے, فرمایا میں گرہ لگاتا جاتا. جب سارا واعظ ختم ہو گیا, شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تو کھڑا ہو نا ذرا. وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے. فرمایا میں عبد القادر جیلانی دلوں کی گرہ کھولتا ہوں تو گرہ لگا رہا ہے. اب حضرت شیخ کے بارے میں خوبصورت شعر اور اس کے بعد بات ختم. ایک بڑے خوبصورت شاعر نے, جب شعر پڑھوں گا آپ کے ذہن میں خود آ جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک کسی مرد قلندر کا ہاتھ نہیں پکڑا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے, سن لیجئے. کسی نے کیا خوب کہا, آپ جان جائیں گے. فرمایا 100 من تارے, تارے کا مطلب سوئمنگ کی, 100 من